السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بادشاہ کی دو بے اولاد بیوی کا قصہ سنانے جا رہی ہوں۔ امید ہے یہ قصہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور اس قصے کو آخر تک سننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہے۔ اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں۔ ایک بادشاہ کی شادی کے کئی سال تک اس کی کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی۔ پھر ایک دن بادشاہ کی بیوی ایک فقیر کے ساتھ جو کیا آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی دو بیویاں تھیں لیکن کسی سے اولاد نہیں ہوئی تھی۔ بادشاہ نے ہر چیز کر کے دیکھ لیا تھا، ڈاکٹر، حکیم، پیر، فقیر، خیرات، زکوٰۃ، سب کچھ کر لیا۔ شاید ہی کوئی ایسی چیز رہی ہو جو بادشاہ نے نہ کی ہو۔ جس نے جو کچھ کہا اس پر عمل کیا، لیکن کوئی بھی عمل، کوئی بھی ڈاکٹر، کوئی بھی دوا کچھ کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ آخر میں بادشاہ بہت مایوس ہو گیا اور سمجھنے لگا کہ میری بیوی کے مقدر میں اولاد ہے ہی نہیں۔ پھر وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ بادشاہ اپنے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہنے لگا۔ ایک دن بادشاہ کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ شہر میں ایک فقیر آیا ہے جو ہر کسی کے لیے دعا کرتا ہے اور وہ دعا قبول بھی ہو جاتی ہے۔ وہ بزرگ بہت ہی پہنچے ہوئے اللہ کے نیک بندے ہیں۔ بادشاہ نے سوچا اگر ایسی بات ہے تو اس فقیر سے ہم ضرور ملیں گے، شاید ہماری بھی دعا قبول ہو جائے اور ہم بھی اولاد جیسی نعمت سے نواز دیے جائیں۔ جب بادشاہ نے اس بزرگ کے بارے میں سنا تو خوشی خوشی دوڑتا ہوا محل میں گیا اور دونوں بیویوں سے یہ بات کہی۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر ان کی دونوں بیویاں بہت ہی زیادہ خوش ہوئیں اور وہ دونوں فقیر کے پاس پہنچنے کی تیاری کرنے لگی۔ بادشاہ دونوں بیویوں کے ہمراہ فقیر کی جھوپڑی میں جا پہنچے۔ بادشاہ اور اس کی دونوں بیویاں فقیر کو سلام کیا۔ فقیر نے سلام کا جواب دے کر خاموش ہو گیا، چپ چاپ بیٹھے رہو۔ کچھ دیر کے بعد بادشاہ نے خود ہی کہا، شاہ صاحب میرے یہاں اولاد نہیں ہے، دعا فرمائیے کہ خدا میری مراد پوری کرے۔ فقیر کچھ دیر تو چپ رہا، پھر انہوں نے کہا خدا کے کام میں کسی کا اختیار نہیں۔ بادشاہ نے کہا خدا اپنے نیک بندوں کی سنتا ہے اور آپ خدا کے نیک بندے ہیں، اگر آپ خدا سے دعا کریں تو ہمارا بھی مراد پوری ہو جائے۔ فقیر کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، اگر اولاد چاہتے ہو تو اس کے لیے جان دینی پڑے گی، اگر جان دینے کے لیے تیار ہو تو کہو۔ فقیر کی یہ عجیب و غریب بات سن کر بادشاہ اور ان کی دونوں بیویاں گھبرا گئیں۔ بادشاہ کی بات سن کر تو بادشاہ کی چھوٹی بیوی سناٹے میں آ گئی، لیکن بادشاہ کی بڑی بیوی بولی، شاہ صاحب اگر جان دینے سے میری اولاد ہو جائے گی تو میں جان دینے کو تیار ہوں۔ فقیر نے کہا اگر لڑکا چاہتے ہو تو بادشاہ کی جان جائے گی اور اگر لڑکی چاہتے ہو تو تم دونوں میں سے کسی کی جان دینی پڑے گی۔ بادشاہ کی بڑی بیوی نے کہا، شاہ صاحب مجھے لڑکی چاہیے۔ بادشاہ اپنی بڑی بیوی کے منہ سے یہ بات سن کر حیران ہو گئے کہ میری بیوی اولاد کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ فقیر نے تھوڑی سی مٹی اٹھا کر بادشاہ اور ان کے دونوں بیویوں کو دے دی اور کہا اس کو سرہانے پلنگ کے دائیں طرف کے نیچے رکھ دینا۔ بادشاہ کی بڑی بیوی مٹی دونوں ہاتھوں میں لے کر خوش ہو گئی۔ بادشاہ کی چھوٹی بیوی سمجھنے لگی یہ پاگل ہو گئی ہے۔ بادشاہ بھی حیران تھا، وہ سوچ رہے تھے کہ اگر بیوی ہی نہ رہی تو پھر اولاد ہوئی یا نہ ہوئی ایک ہی بات ہے۔ بادشاہ کی بڑی بیوی نے محل واپس جانے کے لیے فقیر سے اجازت چاہی۔ پھر فقیر نے کہا جو میں نے بولا وہ کرنا۔ پھر بادشاہ اور ان کی دونوں بیویاں محل پہنچ گئیں۔ بادشاہ کی بڑی بیوی کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ سال بھر میں ایک لڑکی کی ماں بن جائے گی۔ فقیر کی دی ہوئی مٹی کو بادشاہ کی بڑی بیوی نے پلنگ کے نیچے رکھ دیا اور خدا سے دعا مانگنے لگی، کیونکہ بادشاہ کی چھوٹی بیوی سے زیادہ بڑی بیوی نیک اور پرہیزگار تھی۔ وہ روز اللہ پاک سے دعا مانگتی تھی کہ یا اللہ مجھے ایک بیٹی جیسی نعمت سے نواز دے۔ پھر اسی طرح سے کافی عرصے کا وقت گزر گیا، مگر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی سال بادشاہ کے یہاں چاند سے خوبصورت لڑکی پیدا ہوئی۔ بادشاہ اپنی خوبصورت سی بیٹی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا اور بادشاہ نے پورے محلے والے کو قیمتی قیمتی کھانا کھلایا اور بادشاہ نے بہت صدقہ اور خیرات کر دیا۔
حالانکہ بادشاہ پہلے بھی بہت صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، لیکن اس بار پہلے سے زیادہ صدقہ کیا اور پورے محلے کے غریبوں میں قیمتی قیمتی کھانا تقسیم کیا۔ محل میں ہر طرف خوشی کا ماحول تھا، مگر اسی خوشی کے ماحول میں بادشاہ اور ان کی بیویاں سب کچھ بھول گئیں کہ فقیر نے جو کہا تھا کہ بیٹی پیدا ہونے پر بادشاہ کی بڑی بیوی کی جان چلی جائے گی۔ مگر اس بات کو کچھ دیر کے لیے سب بھول گئے۔ بادشاہ بھی بھول گئے کہ اس کی بڑی بیوی کو اس چاند سی لڑکی کے بدلے میں اپنی جان دینی پڑے گی۔ اسی طرح سے 4 سے 5 مہینے گزر گئے۔ ایک دن بادشاہ کی بڑی بیوی اپنی چاند سی بیٹی کو دودھ پلا کر سلانے کے لیے لوری گا رہی تھی کہ اتنے میں فقیر کی آواز سنائی دی۔ بادشاہ کی بیوی فقیر کی آواز سن کر تھوڑی دیر کے لیے رنجیدہ ہو گئی، لیکن پھر خوشی خوشی اٹھی اور فقیر کے استقبال کے لیے محل کے دروازے پر جا پہنچی۔ بادشاہ کو بھی اس بات کی خبر پہنچی کہ فقیر دروازے پر آیا ہے۔ بادشاہ کی بڑی بیوی فقیر کو دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی اور فقیر کا دل و جان سے شکریہ ادا کرنے لگی اور کہنے لگی، یا اللہ کے نیک بندے، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے آج میں ماں بن گئی ہوں۔ فقیر نے کہا، ملکہ تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے؟ ملکہ بولی، ہاں یاد ہے، آپ جب چاہے میں اپنی جان پیش کر دوں گی۔ فقیر نے جواب دیا، ابھی نہیں، جب بچی دودھ پینا چھوڑ دے تب، پھر میں آؤں گا اور اس وقت بتاؤں گا کہ جان کیسے دینی ہے۔ یہ کہہ کر فقیر محل کے دروازے سے چلا گیا۔ ملکہ اور بادشاہ بچی کے پاس آ گئے۔ بادشاہ اپنی بڑی بیوی سے کہنے لگا، دیکھو ملکہ، اس طرح سے جان دینا کوئی عقل مندی نہیں۔ یہ فقیر تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ میں تمہارے رہنے کے لیے ایک ایسا انتظام کر دوں گا کہ وہاں تک کسی کا سایہ بھی نہیں جا سکے گا۔ بیگم بھی شاید یہی چاہتی تھی۔ وہ بادشاہ کے کہنے میں آ گئی اور وعدہ خلافی پر آمادہ ہو گئی، یعنی بادشاہ کی بیوی فقیر سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف جانے لگی۔ بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا، میں تمہارے لیے ایک لوہے کا محل بنوا دوں گا، اس کے اندر ہر قسم کے انتظامات ہوں گے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اگر موت بھی آنا چاہے گی تو وہاں پر نہیں آ سکے گی، تم بالکل اطمینان سے رہو۔ بیگم یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئی اور بادشاہ سے کہا، اچھا تو بہت جلد ایسا محل بنوا دو تاکہ میں اس میں پہنچ جاؤں اور بچی کو اپنے ساتھ رکھوں۔ بادشاہ نے ماہر کاریگروں کو حکم دیا اور کاریگروں سے کہا کہ مجھے ایک ایسا محل بنا کر دو جس میں وہ فقیر تو دور کی بات وہاں موت بھی نہ آ سکے۔ پھر ماہر کاریگروں نے کچھ ہی ہفتوں میں محل تیار کر دیا۔ بادشاہ کی بیوی اپنی بیٹی کو لے کر محل میں پہنچ گئی۔ محل میں ہر طرح کے حرام کا انتظام کر دیا گیا۔ پھر دھیرے دھیرے یہ بات سبھی لوگوں کو معلوم چل گیا۔ کسی شخص نے ایک دن یہ بات فقیر کو بھی بتا دیا۔ جب فقیر کو یہ سب باتیں معلوم ہو گئی تو وہ صرف مسکرا دیا اور کچھ نہ بولا۔ اب بچی نے دودھ پینا چھوڑ دیا تھا۔ بیگم کو اندیشہ تھا کہ اب اسے ضرور جان دینی ہوگی۔ اسے اس لوہے کے محل اور ان سب انتظام پر بھروسہ نہ تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ جان دینے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن بادشاہ اسے بھروسہ دلاتا رہا۔ وہ اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ بادشاہ نے اپنی بیوی کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ ایک دن بادشاہ کی بیوی بہت رنجیدہ تھی۔ بادشاہ اپنی بیوی کا سنجیدگی کا سبب جاننا چاہتا تھا۔ اس نے بیگم کو بہلایا اور اس سے کہا، تم بیکار میں پریشان ہو رہی ہو، چھوڑو بھی یہ سب باتیں، لو یہ انار کھاؤ، تمہارے لیے بہت دور سے خاص طور پر منگوایا ہے۔ بیگم کو انار دیا۔ بیگم نے انار لے کر میز پر رکھ دیا۔ بادشاہ بیگم کو تسلی دینے کے بعد باہر چلا گیا اور دروازہ اچھی طرح بند کر دیا۔ بیگم بچی کو گود میں لیے ہوئے پیار کر رہی تھی کہ اس کی نظر انار پر پڑی، لیکن اچانک انار بہت بڑا ہو گیا اور آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ چند لمحوں میں 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ بیگم چیخنا چاہتی تھی لیکن چیخ نہ سکی، وہ سہم گئی تھی۔ اس نے بچی کو چھاتی سے چپٹا لیا۔ انار بڑا ہوتے ہوتے 2 ٹکڑے ہو گیا اور اس میں سے ایک سانپ نکلا۔ بیگم گمسم دیکھتی رہی اور سانپ بیگم کو کاٹ کر واپس چلا گیا اور انار کے دونوں ٹکڑے اکٹھا ہونا شروع ہو گئے اور انار آہستہ آہستہ پہلی صورت میں واپس آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد بادشاہ اندر آیا تو اس نے دیکھا بیگم بے ہوش ہے اور اس کا چہرہ نیلا پڑ گیا ہے۔ اس کہانی کا دوسرا حصہ سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں۔ جزاک اللہ۔